السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دو پوسٹیں آپ نے لگائی ہیں اور نیچے ان کی تحریر ہے۔ یہ بڑا زبردست مضمون ہے۔ سورہ ہود کی کچھ آیتیں ہیں اور سورہ ابراہیم کی۔ پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر مزید تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ اس پہلی پوسٹ کے اندر آپ نے نیچے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی قوم یا جماعت کے رہنما ہوتے ہیں وہی قیامت کے روز بھی اس کے رہنما ہوں گے۔ اگر وہ دنیا میں نیکی اور سچائی اور حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو جن لوگوں نے یہاں ان کی پیروی کی ہے وہ قیامت کے روز بھی انہی کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور ان کی پیشوائی میں جنت کی طرف جائیں گے۔ اور اگر وہ دنیا میں کسی ضلالت یعنی گمراہی، کسی بد اخلاقی یا کسی ایسی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو دین حق کی نہیں ہے تو جو لوگ یہاں ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ وہاں بھی ان کے پیچھے ہوں گے اور انہی کی سرکردگی میں جہنم کا رخ کریں گے۔ یہ تفسیر ہے گویا سورہ ہود کی۔ یہ 58 نمبر 98 اور اس سے آگے جو آیات آ رہی ہیں۔ تو دیکھیے یہ تفسیر ہے میرے خیال میں جو آپ نے پڑھی ہے یہاں لکھی ہے، یہ تفہیم القرآن سے لیا ہے، اور جو جس آواز میں یہ ریکارڈنگ ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ مودودی صاحب کی آواز ہے یا جماعت اسلامی کا کوئی رکن ہے جس کی یہ آواز ہے۔ دیکھیے سب سے زیادہ یہ مضمون انہی کے اوپر چشمہ ہو رہا ہے، کیونکہ مودودی صاحب نے جہاں اچھی باتیں لکھی ہیں وہاں یہ جو جمہوریت کا رخ انہوں نے اختیار کیا ہے اور عقیدے کے اندر جو خرابی کی طرف انہوں نے بلایا ہے اور حق اور باطل کو مکس کرنے کا، جمع کرنے کا گویا انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ جس طرح جو عیسیٰ صوم رسائل و مسائل، اس میں ان سے کتنی مرتبہ سوال پوچھے گئے کہ یہ قبر والوں کو پکارنا کیسے ہے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، اللہ کی کتاب کا خلاصہ ہے کہ سب سے بڑا گمراہ اور سب سے بڑا عقیدے کی خرابی کے اندر جو انسان ہے وہ ان مرے ہوئے لوگوں کو پکارنا ہے، مرنے کے بعد ان کو پکارنا، یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا علی مدد، یا رسول مدد۔ یہ سب سے زیادہ گمراہی کی علامت ہے، یہ اللہ کے چھوڑ کر ان کو پکارنا۔ لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں نہیں، عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں لیکن یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے، ہو سکتا ہے آپ جس کو پکار رہے ہیں وہ وہاں کہیں اور تشریف لے کے اندازہ لگے، یعنی وہ مردہ کہیں اور تشریف لے کے گیا ہو، یا کہتے ہیں ممکن ہے وہاں قبر کے اندر تشریف تو فرما ہوں لیکن وہ اللہ کی طرف لو لگائے ہوں اور آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب کہتی ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، یہ کہاں تشریف لے کے جائیں گے اور یہ کہاں اللہ کے ساتھ لو لگائیں گے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ انبیاء قبروں کے اندر زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور یہاں داتائی دستگیری کرتے ہیں، مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں۔ اسی شرک کے اندر تو قوم مبتلا ہے اور اس کو اور تھپکیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے ان کا۔ پھر جو اس کے بعد ان کی جماعت جس راستے پر چل پڑی ہے جماعت اسلامی، شاید اس سے بڑا کوئی شیطانی راستہ ہو۔ سراج الحق صاحب کہتے ہیں جمہوریت میں ہماری بقا ہے اور جمہوریت ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ جو ہر مسئلے کی جڑ ہے، شرک کی جڑ ہے اور ہر برائی کا محور ہے یہ جمہوریت، اس کو یہ مسئلے کا حل سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کے بندوں خیر کیسے آئے گی؟ بہرحال اللہ کی بات سچی ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لیڈ کریں گے وہاں جہنم کی طرف، جہاں فرعونیوں کا لشکر جا رہا ہوگا، جہاں مشرکین مکہ کے لشکر جا رہے ہوں گے اور مشرک قوموں کے لشکر جا رہے ہوں گے، وہاں ان مسلمانوں کے اندر جو گمراہی یہی ہے، ان کے لشکر بھی اسی انداز سے جا رہے ہوں گے۔ یہ بریلویوں کا لشکر جا رہا ہے جناب اعلیٰ حضرت کی زیر نگرانی جہنم کی طرف رواں تواں۔ یہ جناب دیوبندیوں کا لشکر جا رہا ہے، قاسم نانوتوی آگے آگے۔ یہ جناب اہل حدیثوں کا لشکر جائے گا اور یہ سارے ان کے میاں نذیر اور شاہ ولی اللہ کا خاندان آگے آگے لیڈ کرے گا اور پیچھے ان کے مرید جتنے ہیں ان پر لعنتیں بھیجتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے۔ یہ جناب سیاسی لشکر جا رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی جا رہی ہے، بھٹو صاحب آگے آگے، یہ جناب مسلم لیگ جا رہی ہے، یہ سب لیڈ کریں گے اس کو، جتنے بھی مسلم لیگ کے نام سے آئے ہیں اس پارٹی کے اندر، نواز شریف ہوں یا اس سے پہلے جنرل ضیاء صاحب ہوں، سارے ان کو گمراہی کی طرف دھکیل کے لے گئے ہیں۔
اور جنہوں نے یہ بنائی ہے مسلم لیگ کے نام سے، اور پھر شرک کے انجیکشن دیے اس کے اندر اور شیطانی راستے پر چلا دیا ان کو۔ پھر جناب پی ٹی آئی کا ریلا آئے گا، عمران خان آگے جہنم کی طرف لیڈ کریں گے۔ ہاں ان کے لیے موقع ہے، ابھی زندہ ہے، اگر توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور بچنے کی صورت ہے، لیکن جو مر گئے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ یہ پی ڈی ایم کا لشکر ہوگا، فضل الرحمان کی زیر نگرانی نعرے لگاتے ہوئے جہنم کی آگ کی طرف جائیں گے۔ یہ جناب یہ آ گیا لبیک پاکستان کی جماعت آئے گی، یہ خادم حسین رضوی آگے ہوں گے ویل چیئر کے اوپر، شاید وہاں بھی آگ کی ویل چیئر کی لگائی ہے جس کو دھکیلتے ہوئے جہنم کی آگ کے اندر یہ سارے جائیں گے۔ اور یہ علی انجینئر ہوں یا یہ طارق جمیل ہوں، چاہے یہ تبلیغی جماعت ہو زکریا صاحب کی زیر نگرانی، سارے جائیں گے، کوئی ایک بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کی کتاب بالکل صحیح ہے۔ چاہے یہ سیدہ تعظیمی کے شرک والے ہوں، محمد حنیف آگے ہوں گے، اور ان سے آگے ابن کثیر اور سارے جتنے کفر و شرک پھیلانے والے تھے، یہ انہی کی زیر نگرانی جہنم کی آگ کے اندر انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے۔ ان میں جو زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے، وہ توبہ استغفار کر لیں، لیکن جو مر گئے اسی عقیدے کے اوپر، چاہے واسطے وسیلے والے ہوں، چاہے یہ غیر اللہ کی پکاروں والے ہوں، نظر و نیازوں والے ہوں، رکوع اور سجدے والے ہوں، غنیت و طالبین والے ہوں، یا فیوز یزدانی والے ہوں، یہ صوفیہ کا گروہ جائے گا جہنم کی آگ کے اندر۔ ابن عربی آگے یہ سارے کے لیڈ کریں گے اس کو، چاہے یہ عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، مجدد افسانی ہوں، یہ سارے وحدت الوجود کے عقیدے، اور پھر ان کی جو رحمت اللہ علیہ کہتے رہے، ان کو اپنا لیڈر اور امام مانتے رہے، انہی کے پیچھے ریلے کی شکل میں جائیں گے اور وہاں چیخیں گے چلائیں گے، اور اس وقت ان کو کہا جائے گا اب چیختے ہو چلاتے ہو، تم تو خود کہا کرتے تھے یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ان کے پیچھے تم نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کے مساجد اور خانقاہوں کے اندر تم چندے دیا کرتے تھے، ان کے غلوں کے اندر پیسے ڈالتے تھے، اور پھر بھی کہتے پیسے خود ڈالتے تھے اور کہتے تھے یہ داتا ہے۔ اندازہ لگے ان کی اس طرح مت ماری گئی۔ داتا بھی کہتے تھے، دستگیر بھی کہتے تھے، گنج بخش کہتے تھے، خزانے بخشنے والے ہیں۔ تو اب بخشے نا تمہیں خزانے، اب جہنم کی آگ کا کچھ حصہ کم کریں تمہارے اوپر سے۔ اور آگے چلنے والے کہیں گے کہ اب ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ ہو گیا، ہم گمراہ تھے، تمہیں بھی اسی طریقے سے گمراہ کیا، ہمارا کوئی زور نہیں تھا تمہارے اوپر۔ شیطان بھی یہی چیز کہہ دے گا کہ میں نے ایک دعوت دی تھی تمہیں اور تم میرے پیچھے چل کے، مجھے لعن طعن مت کرو، تم خود اپنے ذمہ دار ہو۔ پھر بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے بادشاہ، اپنے جتنے ان کے پیچھے ورکرز ہوں گے، جتنے ان کے مرید ہوں گے، مقلدین ہوں گے، سارے ان کے اوپر لعنتیں کرتے ہوئے جہنم کے آگ کے اندر اتر جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ ہے دعوت ایمان خالص کی دعوت، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، جو اس دور کے اندر اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور ان کے ساتھی اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، ایمان خالص کی دعوت کو۔ انشاءاللہ جو بھی اس کے اوپر قائم رہے گا، انشاءاللہ یہ بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے، مومنوں کا گروہ جنت کی طرف جائیں گے، اور انبیاء کی امتی جو ہوں گے وہ بھی اپنے انبیاء کے ساتھ، اور اس کے بعد جو غیر انبیاء دعوت دیتے رہے ایمان خالص کی، چاہے اصحاب کہف ہوں یا اور جتنے قرآن میں جن کا ذکر ہے، جن کا نہیں بھی ذکر ہے، یا حدیث کے اندر جن کا ذکر ہے، تو یہ بھی اپنے جو بھی ان کے ساتھی ہوں گے ان کے ساتھ جنت کی طرف جائیں گے۔ یہ منظر ایک دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اللہ کے بندو، آج مان لو اس بات کو۔ پھر یہ نیچے دوسری پوسٹ جو لگائی آپ نے، یہ بڑے بڑے دکھائے ہیں اس کے اندر، اولے یا لاباری جو ہوئی ہے تقریباً آدھا کلو اور کلو کے اس قوم کے اوپر برسے ہیں یہ چند دن پہلے۔ تو آپ نے اس کے نیچے یہ لکھا ہے بریکنگ نیوز کے طور کے اوپر کہ مشرق قوم کو اور اللہ کا عذاب، کبھی کرونا کی صورت میں، تو کبھی سیلاب، بارشوں اور زلزلوں اور مہنگائی، اور کبھی یالہ باری کی صورت میں یہ آ رہا ہے۔ لیکن مجال ہے یہ قوم اللہ کی طرف پلٹے، کہ اللہ کی طرف رخ کرے، توبہ استغفار کرے، بلکہ مزید شرک کرنے لگ جاتی ہے۔ ان کو چھوٹے چھوٹے عذابوں سے نصیحت حاصل نہیں، تو یاد رکھنا ہے قوم، آنے والا عذاب تمہارا وجود مٹا دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یقین کرو اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی کنٹریکٹ نہیں ہے کہ تم ہمیشہ اسی طرح دندناتے رہو گے۔ تمہارے اوپر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سکھوں کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو چڑھا لائے، اور پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی عصمت دری کی جائے، اور پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور ابھی دیکھو تمہارے اپنے یہی کچھ کام کر رہے ہیں اللہ کے بندوں، جو دوسری قومیں کرتی ہیں۔ ابھی یہ جتنے پکڑ دکڑ یہ سب معاملات ہو رہے ہیں، عقل حیران ہے کہ یہ مسلمان ہیں،
وہ جو کسی نے کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، پھر نیچے یہ لکھا ہے کہ دیکھو یہ پتہ نہیں پچھلے دنوں میں حیدرآباد جمشورو اور کوٹڑی میں آدھا یہ کلو کے برف کے یہ باری افراد کتنے زخمی ہو گئے، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے علاقوں میں، یہ راجستھان کے اور سندھ کے علاقوں میں اس طریقے سے اولے گرے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے عذاب ہیں جو تمہارے اوپر آ رہے ہیں، اور سب سے بڑا عذاب جو اس قوم کے اندر اس دور میں آ رہا ہے، یہ گروہ بندی ہے، فرقہ بندی ہے، مسلک پرستی ہے، اور پھر یہ سیاسی پارٹیاں ہوں یا یہ دینی پارٹیاں ہوں، یہ اللہ کے عذاب کی شکل میں سامنے آئی ہیں۔ للہ معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، کلمے کو سمجھ کر پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا پہلے ہے، ہر جھوٹے معبود کے اوپر لا لگاؤ، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ انسان سجدے کرانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ اللہ کو سجدے کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ تمام انبیاء اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سجدے نہیں کرتے تھے، نہ ایک دوسرے کو پکارتے تھے مدد کے لیے، مرنے کے بعد سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مشرک لوگ پکارتے تھے اور انبیاء ان کو منع کرتے تھے، یہ نہ کرو، یہ شرک ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ دعوت ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ قرآن الحمدللہ سے لے کر والناس تک کسی ایک مسئلے کو بیان کرتا ہے، لیکن افسوس اس قوم کے اوپر کہ یہ ملفوظات دوسروں کے کتابوں کو وہ اہمیت دیتی ہے جو اللہ کی کتاب کی اہمیت ہونی چاہیے، اور اس کی تفسیر جو صحیح حدیث کے اندر آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ اکرام جس راستے پر چلے ہیں وہی حق راستہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا حق کے راستے میں ہے۔ باقی یہ سیاسی فریبکار جس طرح آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری جماعت، ہر جماعت کہتی ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ باطل کی جنگ ہے، آپس میں اقتدار کی جنگ ہے، جمہوریت کی جنگ ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ ایک دوسرے کے اوپر جو بھی ایک کو طاقت ملتی ہے دوسروں کو جیلوں میں ڈالتا ہے اور ان کو گھسیٹتا ہے، پھر اس کو طاقت ملتی ہے پہلے والوں کو گھسیٹتا ہے، جیلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے جو سورہ الانعام کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔